ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے جو کمرہ ہے اس کے درمیان ایک پھٹی پرانی چٹائی موجود ہے۔ کمرے کی حالت دیکھنے میں کباڑ خانے کی طرح نظر آتی ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنا ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ موجود بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ تلاش کروں گا، وہاں پر نماز پڑھوں گا۔ اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت لوگوں کی نظروں میں کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے، عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہکے لگانا شروع کر دیے، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل شمار کرنے لگے۔ مگر یہ طالب علم تھا کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ دی، تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا، اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسا دکھائی تھا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور موجود بھی نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، دو دن، تین دن وہی صورتحال، پھر کہہ کے لگانے والے لوگ وہ کم ہوتے گئے، اور آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ جو ملازم نماز پڑھنے والا تھا اس نے بھی ہمت کی اور اس طالب علم کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن پرنسپل نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا، کہا کہ تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے ملتی نہیں، اور نہ ہی کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کرواؤ۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا دل چاہے نماز وقت پر وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اس طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی، اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، باقی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا، اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے، اور آج دن تک خواہ یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر اور ثواب پا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اسے اجر ملتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا تاکہ ہمارا اثر اور رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق اور سچ کہنے اور کرنے میں کسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی دعا مانگتے رہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہوں، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی
اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے۔ اس لیے نیک اعمال کریں، نیک اعمال کی دعوت دیں۔